الله الرحمن الرحيم أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اس کو ادب اور اخلاق بھی سکھائے. ایسے یتیم مفلس نادار نہیں چھوڑ دیا. پیغمبر اس لیے آتے ہیں کہ انسانوں کو جینے کے آداب اور اخلاق سکھائیں، طریقہ سلیقہ. کیسا ہوتا ہے؟ جو قوم پیغمبر کو مانتی ہے وہ بد اخلاق کبھی نہیں ہو سکتی. پیغمبر معلم اخلاق ہے تو پیغمبر کی امت متعلم اخلاق. معلم اخلاق کا مطلب اخلاق سکھانے والی ہستی. متعلم اخلاق کا مطلب اخلاق کو سیکھنے والی ہے. دنیا میں یا دیکھنا ہے یا دکھانا ہے، سیکھنا ہے یا سکھانا ہے، کھانا ہے یا کھلانا ہے، پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے. ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو گفتگو کے آداب، مجلس کے آداب، مسجد کے آداب، نماز کے آداب، کھانے کے آداب، پینے کے آداب سب بتائے. اسی آداب سے آباد رہتا ہے انسان. جو آداب نہیں سیکھتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. جانوروں میں آداب نہیں ہوتے، انسانوں میں آباد ہوتے ہیں، اس لیے وہ بستیوں میں آباد ہوتے ہیں. جنگل کے جانوروں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کہتا ہے دنیا میں انسان ہوں تو انسان کے لیے آداب ہیں، طور طریقے ہیں. یہی طور طریقے آداب سکھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معلمین کو پیدا فرمایا جو اس کے دین کے، اس کے احکام کے حقیقی معنی میں وارث ہیں. تو ایک انسان کے ساتھ دوسرے انسان کے آداب سکھانے کے لیے کچھ حقوق بتائے گا. ماں باپ کا ایک حق ہے، خاندان والوں کا حق ہے، دوست احباب کا حق ہے، پڑوسیوں کا بھی حق ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: للجار حق، یعنی اس وقت تک مومنوں کو خاندان والوں کے حقوق معلوم تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں، تمہارے جو پڑوسی ہیں، پڑوسی تمہارے بازو جو رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، جن کا گھر ہے، اس کا بھی حق ہے، وہ حق ادا کرو. راستہ چلنے کا بھی حق ہے، گفتگو کا بھی حق ہے، لین دین کا بھی حق ہے، قرآن مجید کا بھی حق ہے، بزرگوں کا حق ہے، سرکار دو عالم کا بھی حق ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے.
اب اس بات کو سمجھانے کے لیے اسلام میں بتایا گیا کہ جس حق کا تعلق بندوں سے ہو اس کو حق العباد کہا جاتا ہے۔ اب کی جمع ہے عباد، اب کہتے ہیں بندے کو۔ عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام۔ عبد الرحیم، رحیم کا غلام۔ عبد الخالق، خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ عبد الصمد، بے نیاز کا غلام۔ اگر کسی کا نام عبد الصمد ہے تو اس کو بگاڑ کر صمد نہیں کہنا چاہیے، صمد تو اللہ کی ذات ہے۔ ایسا عام طور پر ہوتا ہے، صمد بھائی نہیں، صمد بھائی نہیں، عبد الصمد کا۔ صمد کا مطلب بے نیاز۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، بندہ صمد نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھا جاتا ہے اس کو، لیکن یہی اصل آداب ہے۔ یہی مسلمانوں کو وراثت میں ملنے والی خوبیاں ہیں۔ جیسے مال کی وراثت بندہ حاصل کرتا ہے، دولت کی، روپے کی، پیسے کی، زمین کی، جائیداد کی۔ یہ جائیدادیں تو ختم ہونے والی ہے، یہ وراثت ختم ہونے والی ہے، ساتھ آنے والی نہیں ہے۔ ساتھ آنے والی وراثت ایمان ہے، ایمان، اس کی فکر کرنا چاہیے۔ ساتھ آنے والی وراثت قرآن سے محبت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ یہ وراثت پہ ہماری توجہ نہیں ہے، زمین کی وراثت پہ توجہ ہے۔ مقدمہ جائے ہائی کورٹ تک، سپریم کورٹ تک، میں تیار ہوں، میں لوں گا، کتنے پیسے خرچ ہو۔ کیا یہی جذبہ ایمان کی وراثت حاصل کرنے کے لیے بھی ہے جو وراثت ہم کو رمضان دے کے گیا؟ ابھی دے کے گیا۔ وقت پہ اٹھنا، وقت پہ سونا، وقت پہ کھانا، وقت پہ سحری، وقت پہ افطار، وقت پہ عشاء، وقت پہ تراویح، وقت پہ تلاوت۔ دیکھیں، اس سے بڑھ کر ٹائم مینجمنٹ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو سکھا نہیں سکتی جیسا اسلام نے ہم کو سکھایا۔ لوگ ہزاروں پہ دیکھ کر ٹائم مینجمنٹ کا کورس سیکھ رہے ہیں۔ ارے بھائی، آپ کے پاس خود موجود ہے، چونکہ اس کی فیس نہیں لی جاتی، اس بات کی قدر نہیں ہے۔ وہاں ہزاروں پہ فیس دینے کے لیے تیار ہیں، بغیر فیس کے ملے تو اس کی قدر نہیں ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اس کے بجائے دین کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ قدر کیجئے، قدر۔ ماں باپ نہیں ملنے والے، بیویاں ہزار مل سکتی، ماں باپ کی قدر کیجیے۔ جو وقت جا چکا ہے وہ وقت ملنے والا نہیں، وقت کی قدر کیجیے۔ جو صحت کی نعمت ملی ہے اسے غیر غلط چیزیں کھا کر اپنی زندگی کو تباہ مت کیجیے، اس صحت کی قدر کیجیے۔ بزرگوں نے فرمایا، قدر نعمت بعد زوال نعمت۔ یہ انسان کی لاپرواہی ہے، سستی ہے۔ جب تک نعمت اس کے پاس رہتی ہے، چاہے کسی شکل میں ہو، صحت ہو، پیسہ ہو، طاقت ہو، قوت ہو، توانائی ہو، جب تک نعمت رہتی ہے قدر نہیں کرتا۔ جب نعمت چلی آتی ہے کہتا کہ ہائی نعمت چلی گئی، میں بیمار ہو گیا، اب صحت یابی کیا صورتیں ہو سکتی ہے، کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، کون سا دواخانہ اچھا ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دور دورہ۔ تو آپ کی صحت کا، آپ کے جسم کا جیسا حق آپ پر ہے، ویسے آپ کی روح کا بھی حق ہے۔ جی، یہ روح کا حق صرف اسلام بتاتا ہے، دوسرا اور کوئی نہیں بتاتا۔ جیسے جسم کی حفاظت آپ کر رہے ہیں، اپنی روح کی بھی حفاظت کیجئے۔ زبان کے لوتھڑے کی حفاظت ہی نہیں، زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کی حفاظت کیجئے۔ قرآن کا میسج، اسلام کا میسج یہ ہے کہ جیسے آپ کی زبان سے کوئی جملہ، کوئی لفظ نکلتا ہے، فوراً اس کو پکڑنے والا ایک اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا ہے۔
کون ہے وہ نظر تو نہیں آتا، لیکن فوراً اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ اور کل آج ہماری زبان بول رہی ہے، لیکن کل یہ زبان خاموش ہو جائے گی، ہاتھ بولے گا، انگلیاں بولیں گی، پیر بولیں گے۔ آج کی نسل کو سمجھ میں نہیں آتا کہ انگلیاں کیسا بولتے جاؤ، ابھی زبان کیسے بول رہی ہے؟ اللہ کی قدرت سے بولی نا، یہ بھی اللہ کی قدرت سے بولی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے چیزیں۔ ارے پلاسٹک کا ڈبہ، اسٹیل کا ڈبہ ٹیلی فون بول رہا ہے، اس کو زبان کہاں سے آئی؟ کبھی خیال میں آیا؟ جب وہ پلاسٹک کا ڈبہ، بیٹری کا ڈبہ، جی اسٹیل کا ڈبہ بول سکتا ہے، اس کو زبان مل سکتی ہے، تو سن سکتا ہے، ریکارڈ کر سکتا ہے، تو اللہ ریکارڈ نہیں کر سکتا؟ اللہ زبان دے نہیں سکتا؟ یقین دے سکتا۔ تو ایسے ہی بتایا گیا کہ آپ جس سماج میں، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں جی رہے ہیں، آپ کے بھائیوں کا حق ہے، وہ حق ادا کیجیے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ آپ کی بہنوں کا بھی حق ہے، چاہے وہ میرڈ ہو کہ ان میرڈ ہو، صحت یاب ہو کہ ہینڈی کیپ ہو۔ بہن بہن ہے، بھائی بھائی ہے، ماں ماں ہے، باپ باپ ہے، ہر ایک کا حق ہے۔ اور ماں باپ کا حق تو اتنا بتایا گیا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی آسان طریقہ ہوتا ہے اللہ کو راضی رکھنے کا، بہت آسان۔ اس سے آسان طریقہ دنیا میں کوئی بھی آپ کو نہیں بتا سکتا جتنا آسان طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا۔ اے بندو، اگر تم اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنا چاہتے ہو، راضی رکھنا چاہتے ہو کہ تم سے راضی ہو جائیں، تمہارے حق میں ہاتھ اٹھا کر وہ دعائیں نیک کریں، دعائیں خیر کریں کہ پروردگار، اگر تمہارے والدین تم سے راضی ہیں تو سمجھ لو تمہارا اللہ بھی تم سے راضی ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی بیٹے سے، کسی بیٹی سے والدین کسی ناخوشگوار بات پر ناراض ہیں تو اللہ فرماتا ہے میں بھی ناراض ہوں۔ مجھ کو راضی کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرو، کیونکہ میں نے اپنی رضا ان کے اندر چھپا دی ہے۔ جس بیٹے نے باپ کو راضی کیا، اللہ کو راضی کیا۔ جس بیٹی نے اللہ کو راضی کرنے کا کوئی وسیلہ ڈھونڈنا ہے تو اس کا وسیلہ ماں باپ ہیں کہ ان سے دعائیں لے۔ دعائیں کب ملے گی؟ ان کی خدمت کرے، دوا دارو کرے، ان کے اچھے برے کا خیال رکھے، کھانے پینے کا خیال رکھے، اٹھنے بیٹھنے کا خیال رکھے۔ جب یہ اپنے ماں باپ کو خوش کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی کہے گا کہ میں بھی تجھ سے خوش ہوں۔ اب جب ماں باپ خوش ہو جائیں، اللہ خوش ہو جائے، ان کا حق ادا ہو جائے، تو گویا ہم زمین پر صرف ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کو خوش کر کے اللہ کا بھی حق ادا کر رہے ہیں۔ حقوق العباد، حقوق اللہ، ان دونوں پر ہی انسان کی زندگی ہے۔ اللہ کا حق ختم ہوا، بندوں کا حق شروع ہو گیا، بندوں کا حق ختم ہوا، پھر اللہ کا حق۔ یہ دونوں سلسلے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں جب تک آپ کی سانس میں سانس ہے، آس میں آس ہے۔ جب تک آپ سانس لے رہے ہیں اللہ کے حکم سے، سانس چھوڑ رہے ہیں، تب تک اس کاروبار کو جاری رکھنا ہے، ختم نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے حکم سے یہ سانس کا آنا جانا ختم ہوگا، ڈالنے والا بھی وہی ہے۔ نفخت فیہ من روحی، اللہ نے فرمایا میں نے پھونکا، میں نے دم کیا۔ اللہ کے دم کا نام، پھونک کا نام کیا ہے؟ روح۔ ورنہ یہ تو مٹی کا پتلا ہے، اس کی کیا خاص بات ہے؟
روح ہے تو آنکھ دیکھ رہی ہے، روح ہے تو آنکھ کی پتلی کام کر رہی ہے، روح ہے تو ہاتھ کی رگیں و نسیں اور بازو کی مچھلیاں کام کر رہی ہیں، روح ہے تو رگ اور پٹھے کام کر رہے ہیں، پیر بھی چل رہے ہیں۔ روح نہ ہو تو صاحب ذرا جلدی کیجیے، باہر بچے ہیں تو ان کو اطلاع دے دیجیے، کیوں کہ اب ان کو حوالے کیا جا رہا ہے، آخرت کی پہلی سیڑھی کی طرف بھیجا جا رہا ہے، ان کا سفر ہونے والا ہے عالم بالا کی طرف، عالم آخرت کی طرف۔ تو یہ جو کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اس میں مسلمان کا ایک خاص پارٹ ہے، خاص حصہ ہے۔ مسلمان عام نہیں ہے، اپنے آپ کو سمجھیے، اپنا مقام جانیے۔ عام لوگوں کی طرح کے ساتھ وہ لوگ بھی کر رہے ہیں، ارے وہ تو کافر ہے بھائی، ان کا دین، ان کا مذہب، ان کا دھرم، ان کے اصول، ان کے قانون، ان کے قاعدے کچھ بھی نہیں۔ آپ قانون جاننے والی قوم ہیں، آپ لا قانونیت نہیں کر سکتے۔ آپ اخلاق والی قوم ہیں، آپ بد اخلاق نہیں ہو سکتے۔ دنیا کا ہر انسان کرمنل ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان کبھی کرمنل نہیں ہو سکتا۔ اپنے ذہن سے نکال دے، وہ جس کا حق ہو اس کا حق دینا پڑے گا۔ ایک پیسہ بھی، ایک رتی بھی، ایک رائی کا دانہ بھی اگر نکلتا ہے تو اسے دینا ہے۔ قرآن نے سکھایا، پڑھیے قرآن، سمجھیے قرآن، پڑھنا نہیں آتا تو کسی سے سیکھیے، شرم کی بات نہیں، سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے، نہیں سیکھنے میں شرم ہے۔ تو قرآن بڑی کتاب کہتے ہیں، ختم کھانے کے لیے اٹھا لیتے ہیں، ختم قرآن کرتے ہیں، خود پڑھنے نہیں آتا ہم کو، تو پھر بڑی کتاب بولنے کا ہم اس کو مانتے ہیں، بولنے کا حق ہے آپ کو؟ حق نہیں، حق کھو دیا آپ نے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہ قرآن شریف ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ یہ دنیا کا قانون نہیں ہے، رانگ سائڈ چلے جائیں تو بچ گئے کیمرے سے، نہیں، آج کل کیمرے سے بھی نہیں بچ سکتے، چالان ہو رہا ہے، ہاتھ کو نہیں مل رہا ہے، آپ کے فون میں آ رہا ہے، میسج آ رہا ہے، جب پکڑے جائیں گے پورے چالان بننا پڑے گا۔ جب بندے کے چالان سے آپ نہیں بچ سکتے تو اللہ کے چالان سے بچیں گے آپ؟ نہیں بچیں گے میرے بھائی، اس لیے گاڑی دیکھ سمجھ کے چلائیے، پارکنگ صحیح کیجیے، پارکنگ میں کئی جھگڑے ہو رہے ہیں، مسجد کے سامنے بھی ہو رہے ہیں، جامع مسجد کے رواج کے ساتھ، کہ ضرور ہے کہ جگہ تنگ ہے، لیکن اس تنگ جگہ میں جگہ بنانا ہی آپ کا کمال ہے۔ گاڑی صحیح کرنا، پارکنگ صحیح کرنا، یہ روڈ کا حق ہے، جی ہاں، اسلام میں روڈ کا بھی حق ہے، ایک ایک قدم اٹھانے کا بھی حق ہے۔ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کوئی اب نیکی کیا پہاڑ کے برابر ہو، بڑی ہو، اس کا سائز بڑا ہو، نہیں، نیکی رائی کے دانے کے برابر چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، یہ نیکی کا سائز اتنا بھی ہو سکتا ہے۔ چھوٹی نیکی کو چھوٹی مت سمجھو، چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا مت سمجھو، بڑا ہے، چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی مت سمجھو، بڑی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ مثالیں دے دے کر سمجھا رہا ہے کہ تاکہ اس مثال سے بات سمجھ میں آ جائے، اس آیت سے بات سمجھ میں آ جائے، میرے بندے کو اس صورت سے سمجھ میں آ جائے، اس صورت سے سمجھ میں آ جائے، کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہا ہے۔ ایک استاد جیسے اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے، ماں جیسے اپنے لالوں کو سمجھاتی ہے، ایک پیر اپنے مریدوں کو سمجھاتا ہے، ایک ڈاکٹر اپنے مریضوں کو سمجھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہیں زیادہ رحم پرور ہے، رحم کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم زندگی میں، لیکن کیا ہم مانتے بھی ہیں 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے؟ رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ دیکھے دیکھے تک ہاتھ سے نکل جاتا ہے، پکڑ میں نہیں آتا، بڑے دھیان سے توجہ سے پکڑنا پڑتا ہے، گرفت پہ قابو رکھنا پڑتا ہے۔
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بالکل چھوٹے سے دانے کے برابر ہوئی اگر کوئی نیکی اچھائی خیر کا معاملہ کرتا ہے تو نوٹ ہو رہی ہے اللہ کے پاس. ہاں یہ مت سمجھے عربی یہ تو چھوٹی ہے نا. اور کوئی چھوٹا گناہ کر رہا ہے مطلب ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، سر تو اسی اینگل میں ہے لیکن ٹیڑھا دیکھ رہا ہے، یہ بھی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے. آپ کی اس ٹیڑھی نظر کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کے اس زاویے اور اینگل کو بھی دیکھ رہا ہے کہ کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے. ایسی پکڑ ہے اللہ تبارک و تعالی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جیسے خیر کا معاملہ ہے ویسے ہی شر، برائی، گناہ، پاپ، بری بات، حرام، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے. جو کوئی رائی کے برابر گناہ بھی کرتا ہے تو پھر وہ بھی اس کے سامنے آنے والا ہے، نوٹ ہو رہا ہے وہ. ارے نہیں بھی چھوٹا ہے جان دو، ایسا نہیں ہے جی. تو یہ ایک ہی بات بار بار آیتوں میں مختلف زاویوں سے سمجھائی گئی تاکہ ذہن نشین ہو جائے. ذہن نشین نہیں بلکہ دل نشین ہو جائے، ذہن میں سے نکل سکتا ہے. ذہن سے بڑا مقام دل کا ہے. پروردگار عالم نے اپنی سکونت اور جلووں کا مقام دماغ کو نہیں بنایا بلکہ دل کو بنایا. اب بزرگوں نے بات کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی. مثالیں قرآن شریف کے اندر بھی چیونٹی کی مثال ہے، مچھر کی مثال ہے، پرندوں کی مثال ہے، جانوروں کی مثال ہے، اونٹ کی مثال ہے، ہاتھی کی مثال ہے. ہاتھی کے اوپر تو پورا ایک سورہ ہی ہے، سورۃ الفیل. سورۃ البقرہ گائے کے اوپر پورے 2.5 پارے ہیں، اس کے اندر صرف گائے کا قصہ ہے، مثال بھی دی گئی گائے کی. تو یہ مثالیں کیوں ہیں بھائی؟ یہ ہمارے سمجھنے کے لیے. تو بزرگوں نے ایسی مثالیں دی ہیں، بتلایا ہے. یہ مثالیں عقل مندوں کے لیے ہوتی ہیں، افہام و تفہیم کے لیے ہوتی ہیں، بات کو ذہن نشین دل نشین کرنے کے لیے ہوتی ہے. کہ ایک صاحب نے کسی مقام پر دیکھا کہ وہ اللہ کا عرش اٹھا کے چل رہے ہیں اپنے سر پر. اللہ خواب کا یہ حکم بتایا گیا کہ خواب اسلام میں حقیقت ہے، اس کا وہم سے کوئی تعلق نہیں. اب جیسی روح ویسے فرشتے، جیسا دیس ویسا بیس. انسان اچھا ہے اچھے خواب پڑیں گے. گمراہی کی وادیوں میں، شرابیوں میں، جواریوں میں، جن روڑی شروں میں اگر اس کی زندگی ہے تو ظاہر ہے اس کے خواب بھی ویسے ہی چاقوؤں سے جس کو دلچسپی ہو، تلواروں کی جو بات کرتا ہو، بات بات پہ جو آستینیں چڑھا لیتا ہو، مارنے کے لیے تیار رہتا ہو، ظاہر ہے ویسے ہی خواب اس کو پڑیں گے. اچھے ماحول میں رہے گا. اگر جسم میں عطر لگائے گا تو خوشبو ہی آئے گی نا بھائی، بدبو تو نہیں آئے گی. ہاں جب غلاظت لگائے گا نہیں، بازو سے گزرے گا تب بھی بدبو آئے گی. تو ایک ظاہر ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بندہ نیک بندہ تھا. نیکوں کی صحبت، نیکوں کا خیال، نیکوں کی سنگت، کہ وہ عرش الہی کو اپنے سر پہ لے کے چل رہا ہے. اب عرش الہی اور اپنے سر پہ لے کے چلنا اتنا بڑا بوجھ ایک ناتوان انسان، کمزور انسان، نحیف، نزار، جی حد سے زیادہ اگر وزن بڑھ جائے تو اٹھا نہیں سکتا، وہ عرش اعلیٰ کو لے کے جا رہا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس انسان کو یہ
तड़प और तलब पैदा हुई कि भाई आखिर इस ख्वाब का मतलब क्या हो सकता है, इसकी ताबीर क्या हो सकती है। जैसे मेडिकल साइंस का एक इल्म है, कंप्यूटर साइंस का एक इल्म है, आर्टिफिशियल साइंस का एक इल्म है, डिजिटलाइजेशन का एक इल्म है, फलकियात का एक इल्म है, सितारों का एक इल्म है, वैसे ही ख्वाबों का भी इल्म है। एक इल्म है जिसका नाम है इल्म जफर, वो भी इल्म है। इल्मुल अबजद, ये भी एक इल्म है। इल्मुल आदात, ये भी एक इल्म है। ये सब हमारे असातिज़ा ने बताया। उनकी जूतियां हमने उठाई सीधी की तो उन्होंने बताया। खुदा की किताब को समझने का भी इल्म है जिसका नाम इल्म तफसीर है। अरबी अदब अगर कोई जानना चाहता है उसका भी एक इल्म है। इल्म सर्फ है, इल्म नहू है, इल्म तरकीब है। अगर कोई बहुत ही माहिर गुफ्तगू करना चाहता है तो इल्म मंतिक है। सामने वाले को अपनी गुफ्तगू पकड़ना चाहता है तो इल्म कलाम है। किसी गुफ्तगू करना चाहता हो इल्म मुनाजरा है। लेकिन आजकल मुनाजरे की ज्यादा जरूरत नहीं है, नाजरे की ज्यादा जरूरत है। पहले नाजरा पढ़े उसके बाद मुनाजरा करें। नाजरा ही पढ़ना नहीं आता, यानी कुरान देख के पढ़ने नहीं आता, और मुनाजरा करने के बाद तैयार है। क्या यूट्यूब पे ऐसा आया भाई, फेसबुक पे ऐसा आया, अब ये यूट्यूब फेसबुक देख के आप मुनाजरा कर रहे हैं। फिल वक्त आपको मुनाजरे की जरूरत नहीं है, कुरान के नाजरे की जरूरत है। बराए करम नाजरा पढ़े। तो ताबीर रुया, ताबीर रुया, वैसे सारे पैगंबर ख्वाबों के ताबीर का इल्म जानते थे, लेकिन बतौर खास अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हसीना ने मिस्र के सरदार का तारुफ कराया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता फरमाया था। ख्वाब कैसे होते हैं, ख्वाब अच्छे होते हैं, ख्वाब बुरे होते हैं, किस टाइम पे आपने ख्वाब देखा था, किस तारीख में देखा था, कहाँ देखा था, उसकी हालत आपकी क्या थी, आप पाक थे नापाक थे, किस मकाम पर थे आप, क्या ग़िज़ा आपने खाई थी, ये सारी चीज़ें ख्वाब की ताबीर के पीछे होती हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाबों की ताबीर बताने में बड़े माहिर थे। ख्वाबों का जिक्र कुरान शरीफ में भी आया है। अगर ख्वाब कोई हकीकत न होती, वाहिमा होता, ख्याल, जन, गुमान, मफरूजा, तो कभी कुरान शरीफ में ख्वाब का जिक्र नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े में ख्वाब का जिक्र है। पता क्या चला कि ख्वाब बिल्कुल सच्चा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख्वाब सुनाए। अब यहाँ बताने का वक्त नहीं है। बहरहाल वो जो साहब ने देखा कि अपने सर पर अर्श इलाही लिए जा रहे हैं, आप किससे पूछे? ख्वाब हर एक को नहीं पूछना है, हर एक को नहीं बताना है। अगर वही उसने कोई उल्टी सीधी ताबीर बता दिया तो वही नक्शा आपकी जिंदगी में फिट होने वाला है। इसलिए ख्वाब हर किसी से बयान न किए जाएं। जो इल्म ख्वाबी ताबीर जानता है, ख्वाबों की ताबीर जानता है, उसी को वो बताया जाए। एक बादशाह जिले इलाही पहले हुआ करते थे, अब डेमोक्रेसी के दौर है, जमहूरियत के दौर, जो हुक्म आपका। बादशाह ने ख्वाब देखा, उसके सामने के दांत गिर गए। ख्वाब में, रियल नहीं, हकीकत में नहीं, सामने के दांत उसके। अब बादशाह के दरबार में ऐसे वैसे लोग थोड़े रहते हैं। रतन रतन मतलब माहिर, एक्सपर्ट्स रहते हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान के एक बादशाह के दरबार में 9 रतन थे, 9 रतन मतलब 9 उलूम में माहिर लोग। वैसे ही उन्होंने ख्वाबों की ताबीर जानने वाले आलिम साहब बुलाया कि साहब, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे सामने के दांत गिर गए, क्या ताबीर हो सकती है इसकी?
دیکھیے گر رہے ہیں دانت، لیکن اس کی تعبیر کیا ہے؟ وہ مولانا علیم صاحب جو خوابوں کی تعبیر جانتے تھے، ایکسپرٹ تھے، انہوں نے کچھ لکیریں ڈالی، زاویے کھینچے، انگلیوں پہ گنا گن کے کہا کہ بادشاہ سلامت، پہلے جان کی امان پاؤں تو عرض کرو، جو بول دیے گردن سلامت تو سلامت، نکل جانا تو نکل جانا، اس لیے جان کی سلامت پاؤں تو عرض کرو، یہ جملہ کہتے تھے، پتہ نہیں کیا بولنے میں غلطی ہو جائے، بیٹھے بٹھائے مصیبت ناگہانی آ جائے۔ بادشاہ سلامت یہ خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ بتاتی ہے کہ آپ کے رشتہ دار آپ کے سامنے ایک ایک کر کے مر جائیں گے، آپ کے رشتہ دار آپ کے سامنے آپ کی زندگی میں مر جائیں گے۔ ارے وہاں تو تم سلامت رہو 1000 برس اور ہر برس کے ہو دن 50,000، یہ ہونا ہے بادشاہ کے دربار میں۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آ گیا، اس نے جلاد کو بلایا، جلاد جو ہوتا تھا کوڑے مارنے والا، کو سزا تھی یہ بھی، ان کو لے جاؤ اور ان کی پیٹھ پر 10 کوڑے مارو، یہ بیٹھے بیٹھے ہمارے رشتے داروں کو مار ڈال رہے ہیں، وہ بھی ہماری زندگی میں ہمارے سامنے ہمارا نظارہ مودا سے کروا رہے ہیں، لے جاؤ ان کو 10 کوڑے مارو۔ دوسرے عالم صاحب کو بلایا، بہت سنبھل کے، سر کیا ہے، کیا آپ نے سن لیا نا ہم نے کیا خواب دیکھا، آپ بتائیے آپ کا علم کیا کہتا ہے، آپ کی مہارت کیا کہتی ہے؟ کہ بادشاہ سلامت خواب تو بالکل سچا ہے، میرا علم یہ کہتا ہے کہ آپ کی عمر آپ کے رشتے داروں سے زیادہ ہوگی۔ ذرا دھیان دیجیے، توجہ دیجیے۔ دوسرے عالم صاحب نے کیا کہا، بادشاہ سلامت اس خواب کی تعبیر یہ کہ آپ کی عمر شریف آپ کے رشتے داروں سے زیادہ ہو گئی۔ بات وہی ہوئی جو پہلے والے نے کہا، بادشاہ کی عمر زیادہ ہوئی تو سامنے والے اس کے رشتے دار مر تو گئے نا، عمر اس کی زیادہ ہو گئی، بات دونوں کی تھی، لیکن بات کہنے کا سلیقہ ہے، خواب کی تعبیر بتانے کا سلیقہ ہے۔ اس کو لے آئے، کہا بھائی اس کو 10 درہم انعام دو، پہلے والے کو 10 کوڑے ملے، بعد والے کو 10 توڑے ملے چاندی کے۔ تو بہرحال ابو جناب نے خواب دیکھا کہ میں عرش الہی اٹھا کر اپنے سر پہ لے جا رہا ہوں، اتنا گرا، اتنا بھاری، اللہ اکبر۔ تو کسی نے بتایا کہ بھائی ان سے مت پوچھو، وہ جو بغداد شریف ہے نا جہاں مدرسے نظامیہ ہیں، جہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پڑھے تھے بغداد میں، وہاں ایک بہت بڑے عالم ہیں، شریعت کے بھی، طریقت کے بھی، حقیقت کے بھی معرفت، ایک علم نہیں کئی علوم جانتے ہیں وہ، ان پر اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ ان کا نام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ بغداد میں رہتے ہیں۔ جاؤ اب لمبا سفر کر کے بغداد میں پہنچے، دیکھ رہے ہیں کہ سب بغداد میں عجیب و غریب منظر ہے، ہر آدمی رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، چلا رہا ہے۔ تو صاحب پریشان ہو گئے کہ صاحب آخر آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں جی، کیا ماجرا ہے، صفحہ ماتم کیوں بچھی ہے، یہ آنسوؤں کا سیلاب کیوں ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ تم نو وارد ہو، پردیسی ہو، نہیں معلوم تم کو؟ اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے علامہ، اتنے بڑے عارف باللہ، اتنے بڑے شیخ، اتنے بڑے مرشد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ تو رونے والے تھے، یہ بھی رونے والوں میں ایک اور اضافہ ہو گیا۔ تو کہنے لگا کہ میں تو آیا تھا، لوگوں نے بتایا کہ بہت بڑا عالم ہے، ان سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، اب کس سے پوچھوں میں؟ اب کس کے سامنے میں اپنے دل کا درد رکھوں؟ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ کون میرا مسئلہ حل کرے گا؟ کون میرے سوال کا جواب دے گا؟ ٹھیک ہے، جواب نہ ملا، کم از کم جنازہ تو مل گیا۔ جب جنازہ تیار ہو کے نماز کے لیے جا رہا تھا، سب لوگ اٹھا کے لے جا رہے تھے،
مریض کی عیادت کرنا میں بھی اسلام میں ثواب ہے، جنازے کو کندھا دینے میں بھی ثواب ہے، قبر کے اندر مٹی دینے میں بھی ثواب ہے، 40 قدم جانے میں بھی ثواب ہے اسلام میں۔ صرف قرآن کے پاروں کا ڈبہ لا کر مسجد میں رکھنا، 5000 آدمیوں کی دعوت کر افطاری کرنا، اس میں ثواب نہیں ہے۔ میت کو کندھا دینا بھی ثواب ہے، نیکی ہے، مٹھی دینا بھی، پیاسا ہے تو 1 گلاس پانی پلانا بھی ثواب ہے، اور کسی ضرورت کے لیے بلا رہا ہے، امداد کا خواہاں ہے تو اس کی مدد کو پہنچنا بھی ثواب ہے۔ وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات نہیں کر سکا، حسرت دل میں رہ گئی، تمنا دل میں رہ گئی، چلو کم از کم ایسا کرتے ہیں کہ کاندھا تو دے دیتے ہیں جنازے کو۔ اب کاندھا بھی اتنے ہزاروں لاکھوں آدمی میں دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی، مگر چونکہ دل اپنی طلب میں صادق تھا، بے تاب سے مطلوب گیا، دریا ہی سے موتی نکلا تھا، دریا ہی میں جا کے ڈوب گیا۔ اب وہ لوگوں کو چیرتے پھاڑتے جگہ مناتے، یہاں تک کہ وہ سواری کے قریب پہنچ گیا جس کے 4 بازو ہوتے ہیں، 5واں نہیں ہوتا۔ اب جو دھکم پیل ہوئی، وہ جناب وہ کاندھا تو چھوٹا اور یہ جنازے کے نیچے چلا گیا، مطلب ڈولے کے نیچے چلے گیا۔ فوراً دل میں خیال آیا کہ حضور آپ سے خواب میں نے دیکھا تھا، تعبیر کچھ نہیں آیا تھا، لیکن قضاء الہی سے آپ تشریف لے گئے، کیا اس کی تعبیر ہو سکتی؟ کیا اچھا ہوتا کہ آپ سے ملاقات ہو جاتی اور تعبیر مل جائے، دل کو سکون ہو جاتا۔ غیب سے آواز آئی، کہا تیرے خواب کی تعبیر یہی ہے کہ جنید کا صرف دل نہیں ہے بلکہ وہ عرش الہی ہے، عرش الہی کا جلوہ ہے، کیونکہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کے نیچے تھا عرش الہی جو لے کے چل رہا ہے۔ مومن کا دل عرش الہی سے کم نہیں ہے، اس کے جلوے وہاں دکھائی دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، تو علم ایسا حاصل کیجئے جس سے اس کا حق ادا ہو جائے، مدد ایسی کیجئے جس سے اس کا حق ادا ہو جائے، کپڑا ایسا پہنیے جس سے اس کا حق ادا ہو جائے۔ پیچھے سلوگنز لکھے ہوئے ہیں، ارے بھائی وہ سلوگن سے ہمارا تعلق نہیں ہے، نماز کے لیے سیدھے صاف ستھرے پاک کپڑے ہونے چاہیے، لیکن اب ہو کیا رہا ہے، آگے اور کیا ہوگا نہیں معلوم۔ بچے نوجوان جن کو معلوم ہے تصویر حرام ہے، تصویروں والے کپڑے، ٹی شرٹ اور فلاں شرٹ پہن کے مسجدوں میں بھی آ رہے ہیں سلوگن والے۔ نہ سلوگن والا پہننا جائز ہے، نہ تصویر پہننے والا جائز ہے، نہ اردو کی عبارت، نہ انگلش کی عبارت، نہ اسپینش، نہ رشین، نہ چائنیز، کسی زبان کی کوئی عبارت آپ کے کپڑوں پہ نہیں ہونی چاہیے، کپڑے بالکل آپ کے صاف ہونے چاہیے۔ یہ باتیں جن پر آج سماج توجہ نہیں دے رہا ہے، گناہ ایسے ہو رہے ہیں اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں۔ خبردار ایسے کپڑے پہننے سے احتراز کریں، ایک بھی عبارت اگر لکھی ہوئی، ایک عبارت، ارے صاحب اے لکھا ہوا ہے خالی، کیوں لکھا ہوا ہے؟ شارٹ فارم ہے، ڈبلیو ہے، اس سے کیا ہوگا؟ نظر سامنے والے کی بجائے خدا کے جلووں کے ڈبلیو پر پڑے گی۔ اب ذمہ دار کون ہوئے؟ آپ کے بھٹکانے کے ذمہ دار کون ہوئے؟ نظر کو ادھر ادھر کرنے کے ذمہ دار کون ہوئے؟ آپ کی ڈریسنگ ہوئی نا، آپ کو ٹی شرٹ ہوا، آپ کو پینٹ ہوا، آپ کو لباس ہوا۔ اسلام کی نگاہ ہر جگہ پر ہے، لباس بھی ایسا پہنو کہ لباس کا حق ادا ہو جائے، اور سنت ایسی ادا کرو کہ سنت کا حق ادا ہو جائے، وضو ایسا کرو کہ وضو کا حق ادا ہو جائے، اور نماز ایسی پڑھو کہ نماز کا حق ادا ہو جائے۔ کھانا آدھا پیٹ کھاتے ہیں یا پورا پیٹ کھاتے ہیں؟ پورا پیٹ کھاتے ہیں، مطلب کھانے کا حق آپ نے ادا کیا۔ تو جیسے ہی کھانے کا حق آپ نے ادا کیا، ویسے ہی ہر چیز میں مسلمان کی دنیا بھی دین ہے، دین بھی، ارے نہیں صاحب دنیا کے حساب سے ایسے چلنا پڑتا۔
دنیا کے حساب سے چلنا پڑتا تو دین کو چھوڑ دیں گے آپ؟ دین کے اصول کو توڑ دیں گے جی؟ تو میرے عزیز اور دوستو، حقوق جہاں ادا نہیں ہوتے ہیں وہاں ہڑتال ہوتی ہے، وہاں احتجاج ہوتا ہے۔ حقوق جہاں ادا نہیں ہوتے ہیں وہاں پروٹیسٹ ہوتا ہے، بھوک ہڑتال ہوتی ہے، آدمی اپنے قابو سے باہر ہو جاتا ہے، وہ زندہ میں بھی جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ اپنے جسم کو آزمائشوں میں اور مصیبتوں ڈالنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ جب اس کو حق مل جائے تو پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے۔ تو آپ کا حق ان دنوں اس سرزمین پر رہنے کے لیے چل رہا ہے، خبردار ہو جائیے، خبردار ہو جائیے، اس سے غفلت مت کیجیے۔ اگر آج آپ غفلت کریں گے نسلوں کو اس کی سزا ملنے والی ہے، پیڑھیوں کو سزا ملنے والی ہے، کئی پشتوں کو سزا ملنے والی ہے۔ SIR کے نام سے مردم شماری کی انڈیا میں مہم چل رہی ہے، آپ کے پاس بھی یہ ہونے والا ہے، اس مہینے نہیں، مئی کے مہینے میں ہونے والا ہے، آج نہیں تو کل ہونے والا ہے۔ اپنے پیپرز کریکٹ کر لیے۔ 2002 میں اگر آپ نے ووٹ دیا تھا، اپنا صحیح حق استعمال کیا تھا، تو فہرست نکال کے رکھیے، آنے والوں کو بتائیے، چاہے میپنگ ہو، کنیکٹنگ ہو یا کوئی اور عنوان سے ہو، یہ کاغذات آپ کے ضروری ہیں۔ الیکٹرول کارڈ سنبھال کے رکھیے، جیسا آدھار کارڈ آپ سنبھال کے رکھیے، جیسے بینک کی پاس بک آج سنبھال کے رکھے، اس سے کہیں زیادہ الیکٹرول کارڈ کو سنبھال کے رکھیے۔ یہ آپ کے لیے، آپ کے اولاد کے لیے، چاہے بچہ ہو، بچی ہو، پوترا ہو، پوتری ہو، نواسا ہو، نواسی ہو، سب کو یہ کام آنے والے ہیں۔ ایک کاغذ بیکار نہیں ہے۔ جب دنیا کا کاغذ بیکار نہیں ہو سکتا تو اللہ رسول کا دیا ہوا کاغذ کیسے بیکار ہو سکتا ہے؟ اس کی اہمیت کو سمجھیے، غفلت مت کیجیے۔ ابھی تک ہمارے بہت سے بھائی غفلت میں ہیں، آقا یہ کیا ہے بھائی، ہم دیکھ لیں گے، ہم کو کیا ہوگا، ہم تو یہیں پیدا ہوئے، یہیں مرنے والے۔ یہ سب باتیں، ان باتوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کو قانونی طور پر تیار رہنا ہے، آپ کو بتانا ہے آئی ایم انڈین، آئی ایم لیگل ناٹ انلیگل، ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ آنے والے کہہ رہے کہ بھئی یہ تو انلیگل کمپنی کا لیگل ایڈوائزر ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو لیگل بنائیے، اپنے بچوں کو لیگل بنائیے، اپنی نسلوں کو لیگل بنائیے، اپنے پیپرز کو لیگل بنائیے، اپنے وجود کو لیگل بنائیے، انلیگل مت بنائیے۔ ہوشیار ہو جائیے، جائیے 4 لوگوں سے مشورہ کیجیے، ان سے پوچھیے کہ آخر یہ کیا ہوتا ہے، مجھے کیا کرنا ہوگا اور میں کیسے اپنا تحفظ کر سکتا ہوں۔ پریشان مت ہوئیے، پریشان ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ کو عمل میں آنا ہے، متحرک ہو جانا ہے، بیدار ہو جانا ہے، غفلت سے نکل جانا ہے کہ مجھے اپنے وجود کی اور شناخت کی بقا کے لیے کیا کرنا ہے، کون سے پیپرز ضروری ہیں۔ پاسپورٹ ہے تو وہ بھی جائز ہونا چاہیے، ڈبل ڈپلیکیٹ نہیں ہونا چاہیے، باپ کا نام بھی اس میں چینج نہیں ہونا چاہیے، جو پہلے کے پاسپورٹ میں تھا وہی نام ہونا چاہیے۔ کئی ہمارے بھائی باپ کا نام بدل کے نسب شجرہ بدلتے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، ایسی غلطی مت کیجیے۔ والد کا نام بھی ایک ہونا چاہیے، والدہ کا نام بھی ایک ہونا چاہیے، چاہے آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہو، چاہے آپ کا آدھار کارڈ ہو، چاہے آپ کا پین کارڈ ہو، چاہے آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہو، یا اور بھی جو ضروری کارڈز آپ کے لیے ضروری ہیں، یا بینک کا آپ کا اکاؤنٹ ہو، یا آپ کا الیکٹریسٹی کا بل ہو، یا واٹر کا بل ہو، جو بھی ضرورت چیزیں ہیں وہ سب آپ جمع کر کے اس کی فوٹو کاپی کر کے رکھیے، تاکہ عین وقت پہ آپ کو مصیبت کا سامنا ہونے نہ پڑے۔ ابھی آ رہا ہے SIR، یہ سمجھ لیجیے آ گیا ہے، اور کل میرے ڈور پر لوگ آنے والے ہیں، مجھ سے پوچھ تاچھ کرنے والے ہیں۔ راشن کارڈ ہے تو راشن کارڈ بھی تیار رکھیے، اس کی فوٹو کاپیاں لے کے تیار رکھیے، اور 10ویں کا سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی آپ تیار رکھیے، بچوں کے لیے کام آنے والا ہے۔ بھائی کوئی چیز بیکار ہونے والی نہیں، یہ آپ کی شہریت کا حق ہے اور یہ آپ کو ہی حفاظت کرنا ہے۔
آپ کو یہ پیپرز پیش کرنا ہے، کوئی نکالی غیب چلا کے علاؤدین کا چراغ لانے والا نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے۔ یہ ساری کوشش، ساری جستجو آپ کو کرنا ہے جی۔ اگر اپنے نام پہ پیسے رکھنا ہے تو دوسرے کا اکاؤنٹ کھلا سکتے آپ؟ نہیں کھلا سکتے۔ نامزدگی کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کا اکاؤنٹ کھلے، آپ ہی کی سگنیچر ہو، اسی پہ پیسے ملے، اسی پہ چیک بک ملے، تو اپنے صحیح نام پر آپ کو اکاؤنٹ کھلانا جیسا ضروری ہے، ویسے ہی مردم شماری کے اندر جو ہونے جا رہی ہے آئندہ مہینے میں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے۔ یہ آپ کی شہریت کا، ہندوستانیت کا حق ہے، ورنہ آپ سن چکے ہیں کئی ہندوستان کی ریاستوں میں 40 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ 80 لاکھ بیچ ادھر لٹک رہے ہیں، کیونکہ ان کے پیپرات میں امی کا نام ایک ہے، ابا کا نام ایک ہے، دادا کا نام ایک ہے، دادی کا نام ایک ہے، نانی کا نام ایک ہے، نانا کا نام ایک ہے۔ تو ایسا مت کیجئے، اپنے پیپرز کو صحیح کر لیجئے، کریکشن کر لیجئے۔ کیا ہو سکتے ہیں پیسے دے کے، اور صحیح اور جائز طریقے پر، ناجائز طریقے پر نہیں، کیونکہ اسلام ناجائز کی تعلیم نہیں دیتا، جائز کی تعلیم دیتا ہے۔ ضروری بات تھی، آپ خدمت پیش کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح باتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ایک بہت بڑی تعالیٰ ہمارے نیک کاموں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔